ناظرین ویلکم بیک. ہمیرا ہمیں بتا رہی تھی اے اور بی ایریا کے فرق جو بلوچستان میں ہے, اور یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح جو قانون ڈگری پاس ہو بھی جاتی ہے کچھ بی ایریاز میں اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. ہمیرا پلیز کنٹینیو کریں. جی, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہاں پر جو قانونی کیسز ہیں, جو لیگل کیسز ہیں, وہ شہر کی حدود میں جس کو اے کلاس ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, وہاں پر تو اس کی مطلب اس کو ہائر کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ولیجز سائڈ پر ہے وہاں پر وہ تھوڑا سا وہاں پر مسائل کا شکار ہے, بیکاز وہاں پر سرداری نظام ہے, نوابی سسٹم ہے, تو وہ لوگ ذرا اس چیز کو یعنی سردار اگر چاہے تو آپ کی ڈگری کو سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ میں نے سنا تھا کہ وہ کچھ سردار ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. جی ہاں, تو وہ بھی انڈر اپلیکیشن نہیں ہوتے کہ گورنمنٹ کی ڈگری کو مانے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان کے مفادات آپس میں کلیش نہ کر رہے ہوں. اگر جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی بزگر ہے, تو اس میں وہ اپنے بزگر کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں آپ کے علاقے کا سردار ہوں اور کورٹ میرے آگے, وہاں کے آرڈرز میرے آگے کچھ بھی نہیں ہیں, تو وہاں پھر آپس میں کلیش کی صورت میں وہ اپنا سرداری ٹہکا جماتے ہیں. وہ اپنی ریٹ جی ہاں بالکل, وہ اس پر قائم رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ آپ کی بیوی ہے, جب تک آپ اس کو نہیں چھوڑو گے کورٹ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہے. تو اس حوالے سے پھر میں یہ چاہوں گی کہ وہاں پر بھی ایسا نظام رائج کیا جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ وہاں پر ایسے لا اینڈ آرڈر کو تعینات کرے کہ وہ ان کے لیے بھی باؤنڈ ہو جائیں کہ بھی جب سرداری نظام جب ایم پی اور منسٹر کی پوسٹ پر آ کے آپ کی اسمبلی پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں کے وہ قانون کو اپنے اوپر لاگو کیوں نہیں سمجھتے. اچھا رب صاحب, آپ سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیو بھی رہیں, یہ بتائیے یہ جو ہماری مین بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے یہ اے بی کے سلسلے میں؟ کیوں نہیں ہم پورے بلوچستان کو اے ایریا مثال کے طور بنا سکتے؟ دیکھیے جی, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری پارٹیاں وہ نیشنلسٹ ہوں یا وفاق کی سیاست کرتی ہوں, تو اس پر ان کا کنسرن ایک جیسا نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساری پارٹیوں میں ایک ہی لوگ ہیں, ایک جیسے لوگ ہیں, یا ان کی سوچ ایک طرح کی, سردار وغیرہ ہے, ہاں, یا سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے. اگر رولنگ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, تو پھر بھی ان کی سوچ اسی طرح لے جاتی ہے. تو اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سرداری جو ہے وہ ایک کلچرل کمپوننٹ ہے. اچھا, یہ پارٹ آف کلچر, یہ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کو بھی ہم گہرائی میں دیکھیں کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے سرداری کافی ڈیموکریٹک تھی, تو جب وہاں کے کسی آدمی کو اس لیے سردار بنایا جاتا تھا کہ اس میں کچھ صلاحیتیں عام آدمی کے برعکس زیادہ ہوتی تھی, اسے سردار کہے, مورثی نہیں ہوتی تھی. اچھا, ہاں, یہ انگریزوں نے اس کو مورثی بنا دیا کہ باپ سردار, بیٹا سردار, سارے. پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی جاتے ہیں جو اس پورے جو سرداری کی ڈسکرپشن ہے اس کو ہی نہیں سمجھتے. تو میرے خیال میں اس سینس میں یہ تعویل پیش کی جاتی ہے, لیکن یہ سراسر غلط ہے. بنیادی طور پر اس چیز کو, اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, خواتین کو رائٹس نہیں دینی چاہیے, ہمارے علاقوں میں جو ترقی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے 60 سالوں میں بلوچستان میں اس طریقے سے ترقی نہیں ہوئی جس طریقے سے دوسروں علاقوں میں ہوئی ہے, لیکن جو ترقی ہوئی ہے اس کو بھی روکا گیا. اب دیکھو کچھ جو اے ایریاز ہیں وہاں پر اسکول بن گئے ہیں, کالج بن گئے ہیں, تو کچھ بہتری آئی ہے. اب دیکھیں 10 سال پہلے چلے جائیں کہ لوکل خواتین این جی اوز میں نہیں ہوتی تھی, لیکن اب بہت ساری آ گئی ہیں اور انہی اسکولوں کالجوں سے پڑھ کر آ گئی ہیں. تو میرے خیال میں جو اس قسم کا کنسرن ہے وہ سراسر غلط ہے. اگر ہم سب پاکستان کے شہری ہیں تو پھر اے ایریاز بی ایریاز میں اس کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کا قانون ہر جگہ پر ایک ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس اے ایریاز سے بی ایریاز سے نجات دلائی جائے تاکہ لوگ تھوڑا ڈیولپمنٹ کی جانب بڑھ سکیں. اچھا, اس میں آپ کو کوئی نیشنلسٹ پارٹیز میں اور مین پارٹی جیسے پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ, اس میں ان کے ایٹیچیوڈ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا اب تک؟ اور مطلب دونوں ایک کی سوچ ایک ہی ہے, بیکاز ان کے جو نمائندے آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں, وہ یہی ہے, کیونکہ وہ اس ایک ہی قسم کی تعویل پیش کرتے ہیں, ایک ہی بات کرتے ہیں اور اسے کلچر سے متصادم قرار دیتی ہے. جس طرح جو بی ایریاز ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پر بلوچی قانون رائج ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلوچی قانون میں کیا کسی کو پڑھنے کا رائٹ نہیں ہے, کسی کو علاج کروانے کا رائٹ نہیں ہے, کسی کے لیے روڈ بنانے کا رائٹ نہیں ہے. یہ بلوچوں کو بھی ضرورت ہے, یہ وہاں کے بزگر کی ضرورت ہے. ابھی جیسے کہ 2-3 اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلوچستان کے سلسلے میں. ایک تو NFC ایوارڈ جو آیا ہے جی, اس نے تقریباً 42 بلین سے بڑھا کے آپ کی جو ٹوٹل ریسیٹ ہوگی 90 وغیرہ کر دی ہے. تو ایک جو آرگومنٹ ہے کہ جی کیونکہ پہلے فنڈ ہی نہیں ہوتے تھے اس لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور اب جو یہ ڈبل ہو گیا ہے فنڈ, تو اس سے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اتنا فرق پڑے گا, کیونکہ اس علاقے میں وہ ویسے بھی کھولنے نہیں دیں گے اسکول, یا دیں گے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی پیکیج آتا ہے کسی بھی شکل میں آتا ہے, بلوچستان کو زیادہ پیسہ ملتا ہے, سہولیات زیادہ ملتی ہے, اچھی بات ہے, اس کو ہونا چاہیے, آنا چاہیے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیکیج تو پہلے بھی آتے رہے جی, ترقیاتی فنڈ تو پہلے بھی آتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یوز نہیں ہے, غلط یوز ہے, سراسر کچھ لوگوں پر یوز ہوتا ہے. فرض کرو اے ایریاز ہیں جو بی میں تو ترقی اس لیے گورنمنٹ یہ تعویل پیش کرتی ہے کہ جی وہاں پر سرداروں کا کنٹرول رہا ہے, اس لیے انہوں نے. وہ فنڈ سرداروں کو مل جاتا ہے؟ ہاں وہ سرداروں کو ملتا ہے, سردار کی مرضی وہ لگائے نہ لگائے. لیکن اے ایریاز کا بھی یہ اشر ہے, جو ہمارے ایم پی اے ایم این ایز یا حکومتی اہلکار بنتے رہے تو انہوں نے وہاں پر بھی ترقی نہیں کروائی. فرض کرو اب جعفر آباد کی میں مثال لوں گا, وہاں پر ڈیرہ لایار میں ایک خواتین کا, لڑکیوں کا, بچیوں کا کالج ہے جو انٹرمیڈیٹ ہے, لیکن وہاں پر صرف 114 بچیاں پڑھ رہی ہیں. حشر یہ ہے کہ وہ بھی ابھی تک ٹاٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. کہ دیکھو نا اے ایریاز میں جہاں کہتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ترقی کروائی ہے, لیکن جعفر آباد جو اتنا بڑا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پاپولیشن رکھنے والے ایریا ہے, اور سب سے زیادہ پڑھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ادھر ہی ہیں, تو وہاں پر یہ صورتحال ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. اس کے علاوہ کوئٹہ سے لے کر جعفر آباد تک, ڈیرہ لایار تک وہ 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں پر کوئی کیمپس نہیں, نہ بچیوں کا کیمپس ہے, نہ خواتین کا نہیں ہے. پھر جو شرح اموات ہے بچیوں میں وہ جعفر آباد میں ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. کیوں, کیا مطلب میڈیکل سینٹرز نہیں ہیں؟ میڈیکل سینٹرز نہیں ہیں. جو ہاسپٹل ہے, اب جعفر ڈیرہ لایار کے ہم ہاسپٹل کو لیتے ہیں, سبی کے ہاسپٹل کو لیتے ہیں, وہاں پر سوائے کہ پتہ نہیں کہ پانی کی لگاتے ہیں یا اس میں کوئی دوائی بھی ہوتی ہے انجیکشن لگانے کی, اور کوئی دوائی نہیں ملتی اور کسی قسم کا علاج نہیں ہوتا. خصوصاً وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں جو کسان خواتین ہیں, مزدور خواتین ہیں, ان کے پاس ڈیلیوری کا مسئلہ آتا ہے. اب پرائیویٹ پھر ایک کاروبار ہے بلوچستان کو اس حوالے سے, تو میرے خیال میں اب صرف ڈاکٹرز اگر عام علاقوں میں, کراچی کے ریٹ بھی اتنے نہیں ہوتے جتنے ڈاکٹرز کے ادھر ہوتے ہیں, سبی میں ہوتے ہیں, جعفر آباد میں ہوتے ہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ عام آدمی کو کہ علاج کروانے کے بس کی بات ہوتی نہیں. تو اس حوالے سے یہ سارے مسائل ہیں. اچھا میرا یہ جو آغاز حقوق بلوچستان گورنمنٹ لے کر آئی ہے, اس میں حقوق کی بات ہوئی ہے, تو کیا عام بلوچی کے حقوق کا بھی اس میں ذکر ہے, یا اس سے عام آدمی کو کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل پڑے گا, اور اسپیشلی یہ جو آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج ہے یہ گورنمنٹ نے اپلائی ہی بلوچوں پر کیا ہے, کیونکہ بلوچستان میں اکثر یہ نعرے ہیں کہ بلوچوں کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کیا گیا ہے, ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے, پراپرٹیز کے حوالے سے ان کے پاس اتنے وہ ذرائع نہیں ہیں, انڈسٹریز کے حوالے سے ان کے پاس اتنی انڈسٹریز نہیں ہیں جہاں پر ان کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ وہاں پر جابس کر سکیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ پیکج جو گورنمنٹ نے آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی بلوچستان کو دیا ہے, اس کے بہت سے نیگیٹو جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور اس میں پازیٹیو ایشوز آ جائیں گے, جس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو جاب ملیں گی, ان کی صلاحیتیں ابھر کے ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس میں بلوچوں کی جو آواز ہے اس کو کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ NFC ایوارڈ پلس حقوق آغاز حقوق بلوچستان, ان دونوں چیزوں سے آپ سمجھتی ہیں کہ جو سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو گئی تھی اور جس میں خاص طور سے سیٹلرز کے لیے بڑے مسائل آ رہے تھے, اس میں کچھ بہتری آئے گی؟ بالکل آئے گی. ان دونوں پیکجز کے بہت سے اثرات ایسے ہیں جو ہمارے بلوچستان کے سیاسی, معاشی اور اس سارے سیٹ اپ کو کور کریں گے. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اسٹیپ ہے, اور اس میں بلوچستان کے جو جتنے بھی رائٹس تھے یا جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں ماضی میں, جی ہاں, اور گورنمنٹ نے بلکہ اپنی کوتاہیوں کو ایڈمٹ بھی کیا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو ڈکٹیٹر کر کے چلا گیا, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, بہت ظلم کیا. بالکل, ابھی گورنمنٹ نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی یہ بڑی بہترین کوشش ہے. ان مائی اوپینین دیٹ the solution to all the problems of Pakistan lies in democracy. تو یہ ڈیموکریسی کی بہت اچھی مثال بھی ہے. کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک بلوچی سردار, جی ہاں, آپ کا پریزیڈنٹ ہے, وہ آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہے. بالکل بالکل, اور آپ کو جو دے سکتا ہے وہ دینے کی کوشش. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بجٹری کنسٹرینٹس تو اپنی جگہ پہ یہ ان کا ایک بڑا فن ہے. میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بلوچی سردار بنتا ہے پریزیڈنٹ, تو یہ بہت اچھی بات ہے. وزیر اعظم بنا تھا رسول اللہ خان جمالی, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن پرابلم پھر بھی وہاں پر آ کر رکتی ہے کہ بلوچستان پیکیج اگر لوگوں کو لائف آف اسٹینڈرڈ نہیں بڑھتا, ڈیموکریٹک رائٹس نہیں ملتے, بلوچستان کے عوام کو ہیومن رائٹس نہیں ملتے, انسانی حقوق نہیں ملتے, خواتین کو رائٹس نہیں ملتے, ایک پراپر اجتماعی ترقی نہیں ہوتی,
ایک مشترکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو میرے خیال میں اس کے نتائج اتنے زیادہ نہیں نکلیں گے. سب سے پہلے وہاں پر اسی لیے نام لگا آغاز, یہ نہیں انتہا نہیں ہے, یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے نا. دیکھیے نا, آپ ابھی IMF کے پروگرام میں ہیں, آپ کے پاس بجٹری بڑے کنسٹرینٹس. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ جس پہ 70 بلین رکھا گیا تھا, ایکچولی ریڈیوز ہو کے وہ 24 بلین ہو گیا. گورنمنٹ نے پچھلے دنوں کہا کہ تمام MNAs کو 2-2 کروڑ دیے جائے. منسٹری آف فائنانس نے کہا جی ہم نہیں دے سکتے 2 کروڑ, ہم 1 کروڑ دے سکتے ہیں. تو اب جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, خالی کہہ دینے سے تھوڑی آ جائے گا. کنسٹرینٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ IMF کہتا ہے جی آپ نوٹ بھی نہیں چھاپیں, آپ قرضہ بھی نہ لیں, آپ تو کہاں سے لائیں گے؟ ٹیکس تو آپ کو پتہ ہے اتنا ہے نہیں ملک پہ. تو ود ان دا کنسٹرینٹ جو کچھ وہ دے سکتے تھے وہ تو دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب ایک دم سے ہر چیز تو آپ کو نہیں مل سکتی. دیکھیں نا, ہمارے ایریا کے دوسرے مسائل بھی ہیں نا. آپ ایک تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو یہاں پر بیٹھ کر نہیں سمجھا جاتا, فیلڈ میں جائیں. اب وہاں پر جو جس قسم کے مطلب پولیٹیکل سسٹم ہے, مطلب اس کی جو شکلیں ہیں وہاں پر فیوڈل سسٹم ہے, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دے رہا, اس طریقے سے لوگوں کی نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. کلچرلی بلوچوں کی نفسیات کو سمجھائے. اب بلوچی زبان ہے جس طرح, اس میں پرائمری سطح تک بھی تعلیم نہیں دی جا رہی. تو میرے خیال میں اس چیزوں کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ہاں, یہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, تب جا کر کوئی بھی پیکیج آتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ بھی ہوگا اور رزلٹ نتائج بھی دے گا. دیکھیں نا, جب تک آپ مانتے نہیں ہیں, پہلے تو بلوچستان کے عوام کو بلوچ سمجھا جائے, پھر بلوچوں کو پاکستان کا شہری سمجھا جائے, پھر ان کے رائٹس کی بات کی جائے, اس سینس میں لے کر پیکیج دی جائیں تو وہ زیادہ مؤثر رہیں گے. لیکن بلوچستان انڈیپینڈنسی کی بات جہاں تک ہو رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بھی بلوچوں کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. بلوچوں کا ایشو یہ ہے کہ ان کو انسانی طریقے سے ایک ایکسیپٹیشن دی جائے کہ پاکستان میں ان کو انسان تسلیم کیا جائے, شہری تسلیم کیا جائے, پھر اس طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے جس طریقے سے دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے علاقوں میں کوئی حالات بہتر ہیں, نہیں, پورے پاکستان کے حالات ایک جیسے ہیں. میرے خیال میں پورے پاکستان کے عوام کو اب تسلیم کرنا چاہیے, اس طریقے سے چیزوں کو آگے لیا جائے. دیکھیے نا, گورنمنٹ تو جہاں تک کر سکتی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر اگر چاہے, اور جیسے کہ ابھی ہم نے بہت اچھا ایک ماڈل یہاں پہ ڈسکس کیا, صرف ایک چھوٹی سی انڈسٹری, گارمنٹ انڈسٹری کی, اگر ہم دنیا کو, پاکستانی انڈسٹریلسٹ کو, دنیا کے اور انڈسٹریلسٹ کو بھی ہم یہ کنونس کر سکیں کہ ایک پول آف ہیومن ریسورس موجود ہے جو کہ ریلیٹیولی بہت چیپ ہے, اور آپ وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے گارنٹی دی ہے ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لیڈر کہ ایسا کوئی لا اینڈ آرڈر کا بھی پرابلم نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر تو کراچی میں بھی پرابلم ہوتا ہے, اور جہاں 2 مارنے والے ہوں گے تو 10 بچانے والے بھی ہوں گے. اور بلوچی کلچر ایز اے ہول اپنے گیسٹ کی بڑی عزت کرتا ہے, اور خاص طور سے ایسے گیسٹ جو وہاں ان کو جاب کریٹ کر کے دے رہے ہیں, ان کے بھلائی کے لیے آئے ہیں, ان کو تو سوسائٹی ایٹ لارج سپورٹ کرے گی, پروٹیکٹ بھی کرے گی. تو ہم اس پروگرام کے حوالے سے اپنے انویسٹرز کو, انڈسٹریلسٹ کو اس بات کی دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں سے وہ کانٹیکٹ کریں اور اپنی انڈسٹری وغیرہ کو وہاں لے کر جائیں. گارمنٹ کی تو ایک ہم نے مثال دی, اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں جس میں ہارڈ ورک اور خاص طور سے خواتین کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی جس پہ ضرورت ہو, اور وہاں ان کو چیپ لیبر مل جائے گا. آلریڈی آپ کو گارمنٹ, یہ کارپیٹ والا انڈسٹری تو آلریڈی وہاں پہ موجود ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ کے کام چھوٹے, کاشتکاری ہے, یہ کشیدہ کاری ہے, ساتھ ساتھ کارپیٹ انڈسٹری ہے, اس کو ہم بہت چیپلی وہاں مینوفیکچر کر کے پورے دنیا میں بیچ سکتے ہیں. مگر وہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جب تک سامنے نہیں آئیں گے, ایک جو لیک آف انفارمیشن ہے اور خوف کا جو ایک عنصر ہے, لوگ وہاں وزٹ کرنے میں بھی ڈرتے ہیں, انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جیسے لوگ سامنے آئیں, ان لوگوں کو ایشورنس دیں کہ ٹھیک ہے, اسی ماحول میں آپ لوگ بھی کام کر ہی رہے ہیں اور دوسرے بھی آئیں کریں. دے کین میک لاٹ آف منی اینڈ ایز ویل ایز سالو دی اکنامک پرابلم آف دا ایریا. تو اچھا, یہ گارمنٹ کے علاوہ کوئی اور انڈسٹری آپ کے سمجھ میں آتی ہے جس پہ ہم انوائٹ کریں انویسٹرس کو اس علاقے میں؟ میرے خیال میں بہت سے ایسے مواقع ہیں جن میں مختلف انڈسٹریز آ کے وہاں پر اپلائی کر سکتی ہیں. مطلب اگر چھوٹے پیمانے پر بھی انڈسٹری سے ہٹ کر وہ کوئی اپنا ایک ادارہ لگا دیں جس میں
कंप्यूटर सेंटर वो खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर बहुत अभी रुझान ये बढ़ रहा है कि हम अपने बच्चियों को, हम अपनी नौजवान नस्ल को कंप्यूटर से और इस तरह की बहुत सी जो लेटेस्ट जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनसे वो मुतारिफ करवाएं। तो उस हवाले से वहाँ पर कोई इतना बड़ा सेंटर नहीं है, वहाँ पर इतनी बड़े कोई एजुकेशन की कोई वो नेट कैफेज वगैरह हैं नहीं, वो भी नहीं है। तो इस हवाले से भी अगर कुछ इन्वेस्टर आके वहाँ पर इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक पॉजिटिव बेनिफिट्स रखेंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए और डायग्नोसिस के लिए भी लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल, कोयटा जाना पड़ता है, काफी सफर को वो सिंपल चीजें जैसे एक्सरे है, MRI है, इस तरह की चीजें का सेंटर बन जाए तो वाइबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जी, मतलब पाकिस्तान में अब हेल्थ का जो सेक्टर है ये प्राइवेट हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ये भी चल रहा है। अगर ऐसे इन्वेस्टर आ जाएं जो अवामी किस्म की सेहत की सहूलियात दें जैसे कम कीमत पर, तो उनका भी काम होगा और वहाँ के लोगों का भी काम होगा और वो चीज़ें सही समझ में भी चलेंगी। अगर इसके लिए कोई हमारी खिदमत लेना चाहे तो मेरे ख्याल में हम जिम्मा लेते हैं कि उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जो भी आएंगे हमारे लोगों की खिदमत के लिए तो मेरे ख्याल में वहाँ के लोग उनकी हिफाजत करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट टूरिज्म? टूरिज्म के कोई स्कोप है? मेहरगढ़ जो सबसे करीब तरीन दुनिया की सिविलाइजेशन मानी जाती है, मोहनजोदड़ो से भी करीब, आपके सिबी से करीब ही है। जी हाँ, तो वहाँ टूरिस्ट अभी आते हैं या आ सकते हैं? टूरिस्ट पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब जब से बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं ये नवाब अकबर बुगटी के मर्डर के बाद, तो क्योंकि वहाँ की जो आवाम है अब बहुत ज़्यादा वो बागी हो चुकी है, तो उस हवाले से वो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो उनको वहाँ पर पहुँचने नहीं देते हैं, या अगर वो वहाँ पर आ जाएं तो उनका किडनैपिंग का सिलसिला हो जाता है या उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है ताकि गवर्नमेंट को ये दिखाया जाए कि उन्होंने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया तो हम भी उनके जो लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तो इस हवाले से पहले की निस्बत अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है और अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर आते हैं, क्योंकि जब उनको सेफ्टी नहीं मिलेगी, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उनकी जान का कोई वो वहाँ पर जिम्मा लेने वाली कोई इदारा नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में ये रिस्क लेने से अभी घबराते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ख़ास ऐसा काम नहीं किया जा रहा कि लोगों को वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बिकॉज वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को भी निशाना बनाते हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को बचा रही है और लोग भी अवॉइड करते हैं। जब आम पब्लिक इस चीज़ को वो नहीं कर रही गवर्नमेंट को देखकर, तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी जान को हथेली पे लेके जाए और वहाँ पर अपने मेहरगढ़ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। वहाँ पर ट्रेडिशनल के हवाले से वहाँ पर वो जो म्यूजियम में चीज़ें रखी जाती हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं और बड़ी एंटीक्स हैं। अगर वो आज के दौर में देखा जाए तो उनकी बड़ी डिमांड है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें ये बाहर की कंट्रीज़ आके इसको वो करें तो उसमें वो ऐसी यूनिक चीज़ें पाएंगी, बट हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। और वो चीज़ें वैसे होटल्स वगैरह हैं वहाँ पर टिपिकल छोटे छोटे टाइप के होटल्स हैं जिनमें क्वालिटी, यस ऑफ कोर्स क्वालिटी वाइज वहाँ पर कोई इतना खास नहीं। सिबी में है होटल्स? सिबी में अभी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और वहाँ पर बहुत अच्छी बिल्डिंग्स और बहुत अच्छे जो हैं होटल्स बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे जैसे कोई इन्वेस्टर चाहे वहाँ पे होटल? जी हाँ, अभी रिसेंटली वहाँ पर एक CNG स्टेशन भी कायम किया जा रहा है। अदरवाइज इससे पहले कोई CNG स्टेशन नहीं था। पेट्रोल पंप तो काफ़ी ज़्यादा है, बट CNG के हवाले से रऊफ, आपको लगता है कि मेहरगढ़ को देखना चाहे या सिबी के इलाके में आके बिजनेस के हवाले से रहना चाहे, होटल्स वाले की वहाँ ज़रूरत है जो अभी है उससे बेहतर क्वालिटी के होटल्स? मेरे ख्याल में जो मैडम का पॉइंट ऑफ व्यू अपना हो सकता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मेरे ख्याल में अगर मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन को दिखाने का और उसके अलावा मतलब उसको प्रोटेक्ट देने का काम किया जाए तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा कि टूरिस्ट को वहाँ से आने के रोका जाए या मारा जाए या अगवा की जाए। इस पर काम नहीं हो रहा तारिक साहब। अब अगर कोई भी अगर टूरिस्ट कंपनी बनती है वो सारे उन कल्चरल इकाइयों को साथ लेकर बलूचिस्तान में मूव करती है तो मेरे ख्याल में ऐसा मसला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में उनको सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, सारे ग्रुपों से बात करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई सेंसियरिटी से काम करना चाहे तो इस हवाले से अगर कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है, प्राइवेट इन्वेस्टर आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर भी काम सपोर्ट कर सकते हैं। और उसका ये भी हो सकता है कि क्योंकि मेहमान की बलोच लोग इज्जत करते हैं, बाहर से अगर कोई चीज़ हमारे कल्चर को देखने आ रहा है, हमारी तहजीब को देखने आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस किस्म का माहौल नहीं होगा। जो और साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2-3 इनिशिएटिव्स हैं उसके वजह से ये जो थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आस्ते से कम हो जाएंगी। और आप जैसे लोग अगर वहाँ उनको ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो इंडस्ट्री, टूरिज़्म,
ان سب چیزوں کی ایکٹیویٹی ہوپ فلی فیوچر میں ریوائیو ہو سکتی ہے. ہمیں تو آگے دیکھنا ہے, جو پچھلا ہو گیا یا ابھی ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھیں جی, آپ حیران ہوں گے کہ سبی میں ہم نے پچھلے دنوں ایک پروجیکٹ کیا جو چینج میکرز بنانے تھے خواتین پر تشدد کے حوالے سے. میرے خیال میں ایسا رزلٹ شاید پاکستان کے کسی حصے میں ہو کہ وہاں کا کمشنر ہمارا چینج میکر ہے, وہاں کا ڈی سی او ہمارا چینج میکر ہے, ہمارا ڈی پی او وہاں کا چینج میکر ہے, سارے عوامی نمائندے ہمارے چینج میکر ہیں. تو بہت ساری چیزیں مثبت بھی ہیں, لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے. پھر آپ اگر سبی کا وزٹ کریں شہر کا, تو آپ کو یہ ایک ماڈرن قسم کی سوسائٹی نظر آئے گی. شام کو بہت سارے لوگ آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے ماڈرن ڈریسز میں, ماڈرن میک اپس کے ساتھ. تو ایک مطلب امید نظر آتی ہے. ہاں, تو ایک ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں ہو رہی, لیکن ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ابھی مجھے کنکلوڈ کرنا پڑے گا. ناظرین, سبی ڈویژن کے بارے میں اور وہاں کے معاشی مسائل کے بارے میں آپ نے ہماری ڈسکشن سنی. ہمارے ساتھ دو بہت اچھے گیسٹ سبی سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کافی انکریجنگ ہیں. انسپائٹ آف آل دی جو نیگیٹو خبریں ہم سنتے ہیں, حمیرہ اور رؤف جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں ہمت ہوتی ہے کہ امید تو ہے وہاں